کیا حق کے لیے غصہ ضروری ہے؟ اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو رکھتا ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کئی جگہوں پر اقرار الحسن نے ایکسٹرا آرڈنری کام کیا، عوامی مسائل کو اجاگر کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جرم ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 30 اپریل 2026 کو تھرسڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 6 ہونے جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم کرنٹ افیئر کے اوپر بات کریں گے کہ پچھلے حالیہ دنوں میں اقرار الحسن صاحب حافظ اللہ تعالی اور ایف آئی اے کا امیگریشن افیسر جو کہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر مامور تھا، ان کے درمیان کسی بات کو لے کے اختلاف ہوا، تو اس ویڈیو نے بڑی ہائپ کریٹ کی، تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں ورڈنگ دوں۔ دیکھیں، اقرار الحسن صاحب کا جو بیہیویئر ہے نا، اس ایف اے اے کا افیسر کے ساتھ بالکل غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو غلطی کی ہے کہ اس نے اپنے کسی دوست کو کہا کہ اس نے بھی جواد احمد طرح ذلیل ہونا ہے، کہ مطلب یہ کہ اب یہ نیا سیاست کے اندر آیا ہے، اس نے بھی نئی جماعت بنائی ہے عوامی راج پارٹی کے نام سے۔ اور جو جواد احمد صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے فلم انڈسٹری میں کام کر چکے ہیں اور بعد میں انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی برابری پارٹی کے نام سے۔ وہ جماعت انہوں نے اس لیے بنائی تاکہ ایکویلٹی قائم رہے، کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا بیہیو ہونا چاہیے، ہر کسی کو یکساں حقوق ملنے چاہیے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اقرار الحسن کے کسی دوست نے اقرار الحسن کو آ کے بتایا کہ یہ جو افیسر ہے نا ایف ای اے کا، اس نے آپ کے بارے میں بات کیا کہ انہیں بھی جواد طرح ذلیل ہونا ہے۔ تو اقرار الحسن نے فوراً ہی غصے میں آ کر موبائل نکالا، ویڈیو بنانی شروع کر دی، تو یوتھیا ہے، تو یہ ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ نیا سیاست کے اندر آئے ہیں اقرار الحسن صاحب۔ ان کے جو اچھے کام ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے جعلی پیری مریدی کے خلاف آواز اٹھائی، عوامی مسائل کو اجاگر کیا، مختلف محکموں میں جا کے افیسر کے ساتھ لڑائی کی۔ کس کی لڑائی کی؟ کیا اپنی ذات کے لیے کی؟ نہیں، عوامی مسائل کے لیے انہوں نے لڑائی کی کہ آپ اس ڈیوٹی کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ حرام خوری کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر کرپشن کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن اقرار الحسن کو چاہیے تھا کہ وہ ایک بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے۔ اگر اس نے بات کر بھی دی، لیکن اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اگر اس نے کر دی ہے تو آپ اس کو برداشت کرتے۔ ایون کہ اگر وہ آپ کے سامنے بھی آ کے بات کرتا نا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو اگنور کرتے، ٹھیک ہے؟ پھر جا کے آپ نے ایک اپنا نام بنانا تھا۔ ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسی طرح کردار رہا نا، مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھے معاملات ہونے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ جو ایف اے اے کا افیسر تھا نا، وہ پی ٹی آئی سے تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کس قدر اس حکومت کے اب خلاف ہیں۔ تو ان کے درمیان معاملہ ہوا۔ اس کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا، عظمیٰ بخاری صاحبہ سے کویسچن کیا کسی پوڈ کاسٹر نے، اینکر نے، کہ کیا اس کا بیہیویئر اچھا تھا یا برا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم کنڈیمپ کرتے ہیں اس کے بیہیویئر کو۔ اس کا بالکل بیہیویئر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس نے کسی بندے کے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیا۔ تو اس کو جو ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیچارے کی نوکری کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس قدر مہنگائی ہے تو لوگوں کی زندگی بالکل مشکلات کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ان کے لیے مشکل کام ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ سوری کرے، اگر نہیں بھی کرتا تو اس معاملے کو دفع رفع کرے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کے اندر فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی
تمہیں ہرگز اس چیز کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم حق کا راستہ چھوڑ دو۔ انصاف تو یہی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کو اسلام میں فرسٹ پرائرٹی دی گئی ہے کہ آپ کو اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ نے عدل کو بھی قائم رکھنا ہے، تقوی کو بھی قائم رکھنا ہے۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا کہ کیا ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے یا نہیں۔ دونوں کو چاہیے، ایف اے والا جو آفیسر تھا اس کو بھی چاہیے کہ وہ معذرت کرے، اور اقرار الحسن صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے۔ ہمارا جو اسلام ہے ہمیں عدل و انصاف کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو بڑا پیچیدہ طریقے سے لے کے چلیں اور انصاف کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو ٹھیک کریں، پھر جا کے انسان ایک بڑی پوسٹ کے اوپر آتا ہے، بڑے مرتبے کے اوپر آتا ہے۔ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جو شور مچاتا ہے، غصے میں آتا ہے۔ بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو ساری باتوں کو برداشت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے کہ یار تو نے کر لیا نا، اللہ سے میں اس کا بدلہ لوں گا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ معاف کر دیتا۔ لیکن ابھی میں کل ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو چاہیے کہ معافی مانگے، بالکل مانگنی چاہیے، لیکن آپ کا جو غصہ ہے، آپ کا بیہیویئر بھی اچھا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ بڑے ہیں، ظاہر ہے آپ ایک سیاسی پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نرم لہجے کے ساتھ اس سے بات کرتے، اس کو سمجھاتے کہ آیا کہ آپ نے بات کی ہے یا نہیں کی۔ اگر کر بھی دی ہے، اپنے کانوں سن بھی لی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے اوپر صبر کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلیں، پھر جا کے ایک اچھا معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔